تجھ سے فاتح ہے سب بانے والے، میرا دل چمکانے والے، تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، میرے چشم عالم سے چھپ جانے والے۔ اب اظہار خیال کے لیے میں ملتمس ہوں حضرت علامہ صاحبزادہ قاری مفتی محمد قمر الزمان صاحب سے، جو مائک پر تشریف لائیں اور اپنے بیان سے ہمارے قلوب و اذہان کو منور فرمائیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ الحمدللہ رب العالمین، اشرف الانبیاء وعلی آلہ و اصحابہ اما بعد فقد قال اللہ تبارک وتعالی فی الکلام المجید والفرقان الحمید، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، من عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طیبہ۔ صدق قال مولانا العظیم، ان اللہ وملائکته یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ مل کے پڑھ لیجیے، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلہ واصحابہ یا سیدی یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا نبی اللہ وعلی آلہ واصحابہ یا سیدی یا نبی۔ سامعین سے احترام دے خوشام، یہاں پر یہ بندہ آ کر میزبانوں میں شامل ہے، اور یہ قبلہ برادر اکبر حضرت علامہ پروفیسر محمد بدرالزمان صاحب قادری رضوی دعوت برکات القدسیہ کا حکم مبارک ہوا ہے۔ آپ نے اس بندہ اکبر کو حکم فرمایا۔ مسلم شریف کے اندر ایک حدیث پاک ہے، نہیں آقا جی علیہ السلام نے فرمایا اذا مات الانسان انقطع عملہ، کہ بندہ فوت ہو جاتا ہے اس کے تمام اعمال منقطع کر دیے جاتے ہیں۔ مسلم شریف کے اندر ایک حدیث پاک ہے، آقا جی علیہ السلام نے فرمایا اذا مات الانسان انقطع عملہ، کہ بندہ فوت ہو جاتا ہے اس کے تمام اعمال منقطع کر دیے جاتے ہیں، الا من صلاۃ، او علم او صدقۃ جاریہ او علم ينتفع به او ولد صالح يدعو له۔ پہلا عمل صدقہ جاریہ ہے۔ میرے شیخ طریقت حضور سیدی والد گرامی رحمت اللہ تعالی علیہ، میرے چچا جان ہوں، ان دونوں بھائیوں کو اللہ تعالیٰ نے یہ سعادت نصیب فرمائی ہے کہ انہوں نے صدقہ جاریہ کی صورت میں مساجد اور مدارس کا ایسا ایک جال بچھایا ہے جو انشاءاللہ تعالی العزیز روز قیامت تک اپنا فیض تقسیم کرتا رہے گا۔ ابھی لاہور سے استاد گرامی تشریف لائے ہیں، ان کا مدرسے کا قیام بھی قبلہ چچا جان نے کیا۔ اس علاقے کے اندر اس مسجد کی تعمیر نو اور اس کے سامنے فری ڈسپینسری، اس کا قیام بھی انہوں نے کیا، اور نہ صرف ان کی حیات مبارکہ کے اندر یہ نظام چلتا رہا، انشاءاللہ ان کے بعد از مثال بھی یہ نظام چلتا رہے گا۔ اور یہ صدقہ جاریہ آپ اندازہ فرمائیے، اللہ تعالیٰ نے دادی جان کو دو بیٹے عطا فرمائے، دونوں نے اپنی حیات مبارکہ کے اندر ایسے ایسے اعمال سرانجام دیے ہیں کہ انشاءاللہ یہ میرا حسن ظن ہے روز قیامت تک ان کے ان اعمال کا ثواب ان کو پہنچتا رہے گا۔ دوسرا آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا او علم ينتفع به، وہ علم جو نفع دے۔ یہاں پر جو بھی بیٹھا ہے وہ بلا واسطہ یا بے واسطہ وہ کسی نہ کسی طرح ان دونوں کا شاہد ہے۔ میں بھی یہاں پر کھڑا ہوں تو
تو آخری ایام تک وہ میری تربیت فرماتے رہے. میں آپ کو جو آخری مرتبہ ہمارا مثال سے چند دن خبر دی، انہوں نے حکم فرمایا کہ یہ طبرانی شریف کے حدیث پاک میرے سامنے ہے اور اس حدیث پاک کا نمبر 7979 نمبر ہے. مجھ سے فرمانے لگے کہ یہ حدیث پاک ہے، اس کی اسنادی حیثیت کیا ہے، اس کے اوپر پوری تفصیل سے مجھے جواب دو. میں سمجھتا ہوں وہ تربیت تھی. یہ حدیث پاک کیا ہے؟ طبرانی شریف کے اندر موجود ہے. کریم آقا اعلیٰ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات گرامی نے ارشاد فرمایا جب بندہ فوت ہو جائے تو آپ اس کی قبر پہ جائیں اور اس کو پکاریں، یا فلاں بنو فلاں، اے فلاں فلاں کے بیٹے. حضور فرماتے ہیں پہلی مرتبہ کہو گے وہ سنے گا نہیں، پھر کہو یا فلاں بنو فلاں، اے فلاں فلاں کے بیٹے. حضور فرماتے ہیں وہ پھر اٹھ کے بیٹھ جائے گا. پھر تم کہو یا فلاں بنو فلاں، اے فلاں فلاں کے بیٹے. حضور فرماتے ہیں اب وہ کہے گا کہ میں سننے کے لیے تیار ہوں، میں سننے کے لیے تیار ہوں. جیسے ہی قبر میں دفنایا جائے اس کو ہم اپنی عرف عام میں تلقین کہتے ہیں. آقا جی فرماتے ہیں اب پھر تم میں سے ایک شخص کہے اذکر ما خرجت من الدنیا شہادت ان لا الہ الا اللہ وان محمدا عبدہ ورسولہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد صلی اللہ علیہ وسلم نبیا وبالقرآن اماما. اے بندے مومن، جان کر دنیا کے اندر تو کیا کہا کرتا تھا؟ شہادت لا الہ الا اللہ وان محمدا عبدہ ورسولہ. تو اس بات کی گواہی دیتا تھا اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے آخری نبی اور رسول ہیں. اور اے بندے مومن یاد رکھ رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا، اور تو اس بات پر راضی تھا اللہ تیرا رب ہے اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تیرے نبی ہیں، اسلام تیرا دین ہے. اور اے بندہ مومن یاد کر وبالقرآن اماما، قرآن تیرا امام تھا. جتنی محبت قرآن کے ساتھ قبلہ چچا جان نے کی ہے، حضرت اتنی محبت کسی اور قاری کے اندر میں نے نہیں کی. استقبال کے لیے نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت حضرت علامہ استاد الفاظ قاری محمد اکرم فیضی مدنی صاحب. توجہ فرمائیے. اب اگلی مسئلے کی بات، جب یہ تنقید کر دی جاتی ہے حضرت جی کو صدر ہو گئے، کو وزیر ہو گئے، کو مشیر ہو گئے، فرشتے کسی کی حیات نہیں کرتے. حدیث پاک میں نے آپ کو عرض کی، حدیث کا نمبر میں نے آپ کو عرض کر دیا، اور یہ روایت حسن درجے کی روایت ہے. آقا علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں جب بندہ مومن اس کو یہ تلقین کرتا ہے، نقیرین اپنے ہاتھوں میں ڈال کے کہتے ہیں اب ہمارا یہاں پر بیٹھنے کا کیا فائدہ؟ باہر والوں نے تو اس کو خود بتا دیا ہے. سبھی سے احترام علیہ نشان آقا جی فرماتے ہیں وہ نقیرین وہاں سے واپس چلے جاتے ہیں. اللہ تعالیٰ اس بندہ مومن کی قبر کو جنت کا باغ بنا دیتا ہے. آگے سبحان اللہ.
سنا ہوئے فاروق اعظم علماء تشریف فرما ہے آقا جی کی بارگاہ میں. آقا جی نے ارشاد فرمایا قبر میں بڑی سختی ہے، بڑا زبردست قسم کا عذاب ہے، بڑی پکڑ ہے، قبر دبائے گی. حضور نے عذاب ارشاد فرمائے. عثمان غنی صدیق اکبر رونے لگ گئے، باقی صحابہ اشکبار ہو گئے. فاروق اعظم بھی جل رہے تھے. حضرت فاروق اعظم کے اندر یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا اس وقت ہمارے ہوش برقرار ہوں گے؟ کیا ہمارے ہوش برقرار ہوں گے؟ آقا جی نے فرمایا ہاں بالکل، تمہیں اس بات کا ادراک ہوگا جس طرح دنیا کے اندر تمہیں ادراک ہے. عرض کی یا رسول اللہ پھر اسی دن پر نماز پڑھتے ہیں. وہ ہم سے سوال کریں گے من رکھو گا، میں ان کا ہاتھ پکڑ کے کہوں گا پہلے تسی دس کو کاٹا رہا ہو گیا. ساری سے نہیں، آقا جی کی خدمت کی تھی، اسلام کی خاطر اپنی جان تک دے دی تھی. ان سارے کو سوال کرتے اور آپ کہہ رہے ہیں ساری سے نہیں. آقا جی نے قربانیاں دی تھی، جان تک بار دی تھی، ماں بار دیتا، سب کچھ قربان کر دیتا. سارے کو پوچھ رہا ہے شامل صاحب احترام علیہ نشان صدقۃ جاریہ آج ہمارے سامنے ہے. علم ينتفع به، یہ میرے سارے گرامی تشریف فرما ہیں، یہ بھی چچا جی کے شاگرد ہیں اور اللہ سارے گرامی کے پوری دنیا کے اندر لاکھوں حفاظ کرام شاگرد ہیں، لاکھوں علماء مفتیان کرام شاگرد ہیں. حضرت برادر اکبر پروفیسر محمد بن مظفر صاحب آپ بلا مبالغہ لاکھوں علماء کے استاد ہیں اور ان کی تربیت بھی چلا جا رہا ہے. اور بندے آخر بھی اتنا سا قرآن کا خادم ہے، دین کا خادم ہے، ہمارے پیپنے سے شاگرد ہے. میری ذات خود ان کی تربیت یافتہ ہے. ہمارا جتنا پڑھنا ہے، ہمارا پڑھانا ہے، ہم حضرت پیش کریں نہ کریں، اللہ ہر روز نماز کے اندر بٹھا کے کہلوا دیتا ہے ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین. ہم پڑھتے والے ہیں، ثواب اللہ ان کو پہلے عطا فرمائے. پھر آقا علیہ السلام نے فرمایا مسلم شریف کا حدیث کا آخری حصہ فرمایا وولد صالح يدعو له، اور نیک اولاد جو اپنے ماں باپ کے لیے ان کے وصال کے بعد ان کے لیے مغفرت کی دعا کرے. حضرت میں اللہ کا کروڑ ہاں مرتبہ شکر ادا کرتا ہوں، ابا جی ہوں، چاچا جی ہوں، اولاد اللہ نے حافظ بھی عطا فرمائی ہے، عالم بھی عطا فرمایا. چچا جان کے بعد آج ان کی مسند پر ان کا بیٹا حافظ قاری محمد عتیق الرحمن مفتی وہ دین مدین کی تبلیغ کر رہے ہیں. سامع زیر احترام جہاں کی زندگی جو آپ جانتے ہیں وصال سے چند ماہ قبل تمہیں اس بات کا ادراک ہوگا جس طرح دنیا کے اندر تمہیں ادراک ہے. عرض کی یا رسول اللہ پھر اسی دن پر نماز پڑھتے ہیں. وہ ہم سے سوال کریں گے من رکھو گا، میں ان کا ہاتھ پکڑ کے کہوں گا پہلے تسی دس کو کاٹا رہا ہو گیا. ساری سے نہیں، آقا جی کی خدمت کی تھی، اسلام کی خاطر اپنی جان تک دے دی تھی. ان سارے کو سوال کرتے اور آپ کہہ رہے ہیں ساری سے نہیں. آقا جی نے قربانیاں دی تھی، جان تک بار دی تھی، ماں بار دیتا، سب کچھ قربان کر دیتا. سارے کو پوچھ رہا ہے شامل صاحب احترام علیہ نشان صدقۃ جاریہ آج ہمارے سامنے ہے. علم ينتفع به، یہ میرے سارے گرامی تشریف فرما ہیں، یہ بھی چچا جی کے شاگرد ہیں اور اللہ سارے گرامی کے پوری دنیا کے اندر لاکھوں حفاظ کرام شاگرد ہیں، لاکھوں علماء مفتیان کرام شاگرد ہیں. حضرت برادر اکبر پروفیسر محمد بن مظفر صاحب آپ بلا مبالغہ لاکھوں علماء کے استاد ہیں اور ان کی تربیت بھی چلا جا رہا ہے. اور بندے آخر بھی اتنا سا قرآن کا خادم ہے، دین کا خادم ہے، ہمارے پیپنے
سے شاگرد ہیں، میری ذات خود ان کی تربیت یافتہ ہے، ہمارا جتنا پڑھنا ہے، ہمارا پڑھانا ہے، ہم اگر پیش کریں نہ کریں، اللہ ہر روز نماز کے اندر بٹھا کے کہلوا دیتا ہے ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین۔ کیف ذرا ہم پڑھتے بعد میں ہیں، ثواب اللہ ان کو پہلے عطا فرماتا۔ پھر آخر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مسلم شریف کا حدیث کا آخری حصہ فرمایا وولد صالح یدعو لہ، اور نیک اولاد جو اپنے ماں باپ کے لیے ان کے وصال کے بعد ان کے لیے مغفرت کی دعا کرے۔ حضرت میں اللہ کا کروڑ مرتبہ شکر ادا کرتا ہوں، ابا جی ہوں، چاچا جی ہوں، اولاد اللہ نے حافظ بھی عطا فرمائی ہے، عالم بھی عطا فرمایا۔ چچا جان کے بعد آج ان کی مسند پر ان کا بیٹا حافظ قاری محمد عتیق الرحمان مفتی وہ دین مدین کی تبلیغ کر رہے ہیں۔ سامعین زیر احترام، یہاں کی زندگی جو آپ جانتے ہیں، وصال سے چند ماہ قبل مجھے فرمانے لگے میرا دل کرتا ہے یار جس گھر میں تیرا باپ اور میں کھیلے ہیں اس گھر کو میں بناؤں۔ تو انہوں نے اپنے وصال سے پہلے وہ اپنا آبائی گھر بھی بنایا۔ حضرت مولانا ساکر ملت کہنا جن میں کوئی پیسہ آیا، جن میں کوئی مرتبہ آیا، سب کو پہلے وہ اپنی گھر سب سے پہلے وہ اپنا بیک گراؤنڈ بھولتا ہے، سب سے پہلے وہ اپنی اصل کو چھوڑتا ہے۔ اور ہر ایک بندے کے زبان پر ہم نے اب تک یہ دیکھا ہے اسی تے جتنی کشتی امیرہ سے اصل غربت دیکھی کوئی نہیں۔ ساڈا تو پیو بھی امیر ہے، دادا بھی امیر ہے، ساڈی تو ملنا جلدی ہے، لیکن میں قربان جاؤں انہوں نے آج تک کبھی ایسا نہیں کہا۔ میں نے خود اپنے والد گرامی سے سنا ہے، آپ جلال میں آتے فرماتے ہو کسی کے سننے دے چمچے لے کے منہ چمے نہ ہو تو انہوں کی وجہ غربت کی شہ ہوندی ہے، غربت اصل ایک ہے پہنے کٹیا نہ نونیا درخت تلے پتے لا کے پہنے بن جا سکتے۔ یہ ہے بڑے آدمی کا سر، یہ ہے بڑے انسان کی پہچان۔ جتنا مرضی مقام ہے، حضرت پاکستان کی تاریخ کے اندر کوئی اجمی قاری ایسا نہیں ہے جس نے بیت اللہ شریف میں جا کر امامت کرنے کا شرف حاصل کیا ہو۔ آپ کے علاقے کو، آپ کے بزرگ کو، آپ کے بھائی کو، میرے چچا جان کو یہ اعزاز بھی حاصل ہے بیت اللہ میں امامت کرنے کا۔ سبحان اللہ۔ حضرت یہاں کی وہ مرتی ہے، میں نے آپ لوگوں سے سنا ہے، مجھے قبلہ بھائی جان نے بھی یہ فرمایا تھا، میں نے یہاں کے لوگوں سے بھی سنا ہے، میری دادی جان اور دادا جان تہجد کے بعد اس کے اللہ ہو کا ذکر کیا کرتے تھے۔ اس اللہ ہو کے ذکر کرنے کا حضرت جی یہ اللہ نے ان کو پھر عطا فرمایا۔ دو بیٹے دیے، دونوں ہاتھ قاری بھی، عالم بھی اور دین کے خادم بھی۔ اما دادی سے میری ملاقات ہے، اما دادی کہتی تھی کہ مینوں پیر کتوائے کی دعائیں ہیں، میں پیر کتوایا کیا ہے جب علامہ تن دین کا رنگ رکھیں تو الحمدللہ اللہ نے دین کے رنگ لگائے اور پوری دنیا نے دیکھا کہ اس بندے نے پوری دنیا میں، دونوں بھائیوں نے پوری دنیا میں قال قال رسول اللہ کی آواز کو بلند کیا ہے۔ سامعین سے احترام اور احتشام، یہ ان ہستیوں کا، ان بزرگوں کا، بڑوں کا احسان ہے ان پر کہ مجھ جیسے ناکارہ اور کامل آدمی کو یہ حکم فرمایا تو اٹھ کھڑا ہو اور بتا، ورنہ حضرت میں ابھی پیدا بھی نہیں ہوا تھا اس وقت سے کس کو بتا سکے۔ میں بھائی جان سے 20 سال چھوٹا ہوں، 20 سال پہلے چچا جی کی شفقت محبت یہ حاصل کرتے رہے ہیں، اور بلکہ بھائی جان نے یہ بتایا کہ جب چاچی جان کی شادی ہوئی یہ سروادہ بنے تھے، اس وقت ان کی گود میں بیٹھے، حضرت جی میں بندہ ان 20 سالوں کا کہیں پر بھی مقابلہ نہیں کر سکتا، یہ تو ان کی محبت ہے۔ انہوں نے شفقت کبھی بھی ہمیں کوئی علمی جگہ پر پریشانی کا سامنا کرنا پڑا، یہ لوگ تھے وہ سامنے کرے تھے جنہوں نے ہماری زبردست قسم سے رہنمائیاں کی ہیں، ہم سے غلطیاں ہوئی
انہوں نے ان کو سنبھالا بلا مبالغہ. ساری ذمہ احترام بہت سی باتیں ہیں لیکن چونکہ وقت کے دامن میں اتنی وسعت نہیں، لہذا ان بات پر میں اتفاق کرتا ہوں آپ لوگوں کا یہاں پر آنا، ان کی بارگاہ میں جو ہے اظہار تعزیت کرنا میرے خانہ بل کے بھائی جان نے بات کی کل، مجھے وہ بات بالکل ٹھیک لگی کہ ہم یہاں پر تعزیت کریں تو کس سے کریں؟ وہ ہمارے تھے، وہ آپ کے تھے، آپ بھی ان کے ہیں، ہم بھی ان کے ہیں. اب پتہ نہیں چلتا آپ ہم سے تعزیت کریں یا ہم آپ سے تعزیت کریں. اللہ تعالیٰ اپنے حبیب کے صدقے ان کے درجات کو بلند